بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین گرامی، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا۔ راستے پر جاتے ہوئے بادشاہ کی نظر ایک مزدور پر پڑی۔ وہ مزدور زمین سے ایک اونچے مقام تک بغیر کسی پریشانی اور تھکاوٹ کے بڑے بڑے پتھر اوپر پھینک رہا تھا۔ بادشاہ وقت یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ اس آدمی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اتنا توانا، مضبوط اور طاقتور ہے۔ وزیر کچھ دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور قدر حیرت سے جواب دینا شروع کرتا ہے۔ عالم پناہ جان کی امان چاہتے ہوئے بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مزدور گھریلو ناچاکیوں سے بالکل ناخبر ہے۔ اس کی بیوی اسے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مزدور کو خوشی ملتی ہے، اور اس کام سے دور رہتی ہے جس سے مزدور کو دکھ پہنچتا ہے۔ دربار میں آتے ہی بادشاہ نے اپنے 2-3 درباریوں کو حکم دیا کہ جا کے مزدور کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے لائیں۔ وہ درباری مزدور کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور مزدور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کرتے گئے۔ ہفتہ بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لیں اور واپس دربار پہنچ گئے۔ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے طاقت اور مضبوطی کا راز جاننے کے لیے پوچھا کہ وہ کتنا کھاتا ہے۔ ان میں سے ایک درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم نے کوئی ایسی خوراک گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھی جو مضبوطی اور طاقت پیدا کرے۔ بادشاہ سلامت، عام سا کھانا ہی وہ گھر لے کر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا، لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں وزیر نے درباریوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز سے بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر نفی میں جواب دیا۔ وزیر نے پھر پوچھا، کیا کبھی ہنسی کی آواز سنی ہے؟ سب درباریوں نے ایک بار پھر یک زبان ہو کر ہاں میں جواب دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں کچھ وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اسے بدظن کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ دیکھ لینا، وہ کام تو کیا صحیح طور پر چلنا بھی بھول جائے گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر نے کچھ پیسے دے کر ایک خوبرو نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورغلانے کے لیے بھیجا۔ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو وہ خوبرو جوان مختلف قسم کے تحفے تحائف لے کر مزدور کی بیوی کو ملنے کے لیے چلا جاتا۔ مزدور کی بیوی بے راہ روی اختیار کر گئی۔ اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان ان بن شروع ہوئی۔ مزدور پر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ کمر پکڑ کے کام کرتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اب مزدور کی حالت دیکھنے چلتے ہیں۔ دونوں اس جگہ چلے جہاں مزدور کام کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ ایک ہلکا سا پتھر اٹھانے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھر رکھ کر آتا۔ بادشاہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اب اس بیچارے مزدور کی زندگی بخش دی جائے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کو سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن بادشاہ سلامت کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے چال چلی تھی اور آپ کی بیوی آپ سے بے وفائی کر گئی۔ مزدور سمجھدار آدمی تھا۔ شام کو وہ گھر آیا۔ جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو مزدور نے لوٹا اٹھایا اور عبادت کے لیے چلا گیا۔ راستے میں جان بوجھ کر اس نے لوٹا گرا دیا۔ لوٹا ٹوٹ گیا۔ مزدور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
بیوی نے جب شوہر کے رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں پہنچی اور شوہر سے پوچھنے لگی کیوں رو رہے ہو؟ شوہر نے جواب دیا کہ لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ بیوی حیرانی سے کہتی ہے اس میں رونے کی کیا بات ہے، نیا لوٹا لے لینا۔ شوہر اب ٹوٹے ہوئے لوٹے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا میرے اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا ہے، اب دوسرے لوٹے کے سامنے خود کو بے پردہ ہونے سے رو رہا ہوں۔ لوٹے اتنے مہنگے نہیں ہیں پر میری عزت تو مہنگی ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، فوراً اپنے میاں کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے میاں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، اور یوں مزدور اب دوبارہ توانا، مضبوط اور طاقتور بن گیا۔ محترم ناظرین گرامی، بیویاں اپنے شوہروں کی طاقت ہوا کرتی ہیں۔ اب سب شادی شدہ بہنوں سے گزارش ہے کہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہر دکھ درد میں برابر کی شریک سمجھ کر ان کا حوصلہ بنے۔